یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ جشن آزادی کے حوالے سے قومی نشریاتی رابطے کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز پیام پاکستان میں ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز سے میں ہوں ڈاکٹر ام سلمہ۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں کی تقدیر بدلتی ہے تو اس تعمیر میں خواتین کا خلوص، ان کی قربانیاں اور لازوال جد و جہد بھی شامل ہوتی ہے۔ تحریک پاکستان کا باب کھولیں تو محترمہ فاطمہ جناح، بی اماں اور بیگم رانا لیاقت علی خان اور ان جیسی دیگر ہزاروں باہمت خواتین کا نام ہمیں سنہری حروف میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جنہوں نے خواب وطن کو تعبیر دی اور نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے قیام پاکستان کا سنگ میل، سنگ بنیاد رکھا۔ اور پھر امتحان تعمیر پاکستان کا بھی تو تھا۔ حصول آزادی کے بعد وطن کی اینٹ سے اینٹ جوڑنے، علم کے چراغ جلانے اور ایک مضبوط نسل کی آبیاری کرنے میں بھی اس ملک کی بیٹیوں نے کبھی قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ تحریک سے تعمیر تک کا یہ سفر ہمت، عزم اور انتھک محنت کا مسلسل محنت کا سفر تھا۔ سامعین، ریڈیو پاکستان کیونکہ قوم کی آواز ہے، لہٰذا یہ سلسلہ پیام پاکستان، جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا خصوصی پوڈ کاسٹ ایک عظیم سفر اور خواتین کے لازوال کردار کے نام ہے، اور اس کا موضوع ہے خواتین، تحریک پاکستان سے تعمیر پاکستان تک۔ اس اہم اور فکر انگیز موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی علم دوست معزز شخصیت موجود ہیں جو تعمیر وطن اور فروغ سماج میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہماری آج کی معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ۔ آپ گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور کی وائس چانسلر ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں آپ کا کردار خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے آپ کا جذبہ اور تعلیمی میدان میں آپ کی خدمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جشن آزادی کے قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز پیام پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ چلیں۔ اسی طرح سے محترمہ فاطمہ جناح بھی خواتین کو تعلیم یافتہ، باوقار اور با اختیار دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ جب ایک عورت بیدار ہوتی ہے تو ایک نسل بیدار ہوتی ہے اور پورا ملک بیدار ہوتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں خواتین کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کوئی بھی قوم خواتین کے بغیر قوم بن ہی نہیں سکتی۔ خواتین ہی ہیں جو کہ پروپیگیٹ کرتی ہیں جنریشنز کو۔ اب اگر آپ کے پاس ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ جو قوم آپ دیکھیں گے وہ بھی پڑھی لکھی ہوگی اور اس میں ایک واضح ڈفرینس ہوگا۔ تو خواتین کا جو رول ہے قوموں کی ترقی میں وہ بہت ہی زیادہ کروشل اور پیوٹل ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ان نٹ شیل میں یہی کہوں گی۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تحریک پاکستان میں اگر ہم خواتین کے کردار کی بات کریں تو ہمیں فکری اور عملی قربانیوں کا ایک بڑا سلسلہ نظر آتا ہے، جس میں محترمہ فاطمہ جناح ہیں، بیگم رانا لیاقت علی خان، جہاں آرا شاہنواز جیسی شخصیات نے ہراول دستے کا کام کیا تھا۔ تحریک پاکستان میں خواتین کے حصے اور خواتین رہنماؤں کے کردار کو آپ نے کیسا پایا؟ یہ ایک ہماری بہت ہی خوبصورت ہسٹری ہے جس میں ہم اس ہسٹری کو اب لمٹ کر رہے ہیں تحریک پاکستان سے۔ جی، اس سے پہلے کی بھی ہسٹری ہے جس میں خواتین کا رول ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم 14 اگست کے دنوں میں ہیں جی اور جی ہم بالکل، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنا جشن آزادی۔ جی بالکل، تو ہم خاص طور پر تحریک پاکستان میں جو نمایاں کردار ادا کرنے والی خواتین ہیں ان کا ذکر کریں گے، جس میں آپ نے خود بھی ذکر کر دیا جی، 3 بہت ہی نمایاں خواتین کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں اور وہاں ایک اقبال کی ضرورت پڑے کہ انہوں نے آنا ہے اور قوم کو جگانا ہے، وہاں جہاں سر سید کے کردار کو ہم بھلا نہیں پائیں گے کہ انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے جی جہاں پر تعلیم یافتہ بنانا تھا قوم کو۔ جی، تو وہ اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ایک ایسی صورتحال تھی کہ مسلمانوں کی حالت
اچھی نہیں تھی. جی اچھی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ دور تھے یونیورسٹیز سے, کالجز سے, اسکول سے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو کریکولا ہے وہ ان کے مذہب سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. جب ایک قوم ایجوکیشن سے دور ہوگی تو وہ اس کی حالت تو اور بھی زیادہ ابتر سے ابتر ہوتی چلی جائے گی. جی ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کو باہر نکالنا تحریک پاکستان کے لیے, ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ کس طرح سے ایک آزاد ملک جو ہے ان کی خوابوں کی تعبیر ہوگا, کتنا مشکل ہوگا اس دور میں جہاں ٹیلی فون وغیرہ اور اس طرح جی کے اسمارٹ فون کچھ نہیں تھے. کچھ نہیں تھا بالکل. تو یہ سارے کے سارے چیلنجز ہماری خواتین جو رہنما خواتین ہیں, فاطمہ جناح کی بات کریں آپ, بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں اور بیگم شاہ نواز ہیں, اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ساری خواتین جنہوں نے خواتین کے اندر گھروں کے اندر جا کر یہ مہم چلائی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ گھروں کے اندر اس مہم کا چلنا بے انتہا ضروری تھا. کیونکہ اگر خواتین اویئر نہیں ہوتی اس زمانے میں تو یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لحاظ سے اس زمانے میں جو خواتین تھیں, اس کے علاوہ بہت ایسے انسنگ ہیروز ہیں, ہیروئنز ہیں جو کہ کئی بکس میں ان کا نام نہیں آتا, تو ان کا بھی بڑا رول ہے. لائک ایک آپ یہ دیکھیں جو سندھ سیکریٹریٹ پر جھنڈا لہرایا بالکل فاطمہ سورا نے, جی بالکل مطلب بہت چھوٹی بچی تھیں, جی انہوں نے جا کر لہرایا. تو بچوں سے لے کر بڑوں تک, بوڑھوں تک, ہر ایک کی قربانی ہے جی اس وطن کو آزاد کروانے میں اور تحریک پاکستان. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ وہ خواتین تھیں, پڑھی لکھی خواتین تھیں, باہمت باحوصلہ خواتین تھیں جنہوں نے 1938 کی سیاسی بیداری کا عمل ہو, جلسوں کا اہتمام ہو, یا 1946 کے انتخابات جو کہ تاریخی انتخابات تھے اس میں شمولیت ہو, سول نافرمانی کی تحریک میں سڑکوں پر نکلنا, احتجاج کرنا, اور پھر انہوں نے عظیم قربانیاں دیں. تو یقیناً یہ خواتین تھیں جن کا کردار بڑا اہم رہا ہے. اور جب ہم تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ تاریخ نامکمل رہتی ہے محترمہ فاطمہ جناح کے ذکر کے بغیر, جو کہ قائد اعظم بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں اور ان کا ایک مضبوط سہارا بنی, اور اس دور کے جو مسلم خواتین تھیں ان کی رہنما اور جدوجہد آزادی کی ایک بلند آواز تھی, جنہوں نے بر صغیر کے خواتین کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گھر کی ڈیوڑی سے نکال کر ان کو میدان عمل تک وہ لے کر آئیں, اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بھی جمہوریت اور تعلیمی بیداری کے حوالے سے ان کا کردار بڑا اہم ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آج کی طالبات اور خواتین کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی میں خصوصاً قیادت کے حوالے سے ایک سبق موجود ہے, وہ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح کا اگر ہم دیکھیں تو وہ قائد اعظم سے بہت چھوٹی تھی, 17 ایئرس کا ڈفرینس تھا دونوں جی میں, ایسے لیکن انٹلیکٹ میں اور ان کی جو کیمسٹری تھی اپنے بھائی سے بہت ملتی تھی. اور جو قائد اعظم سوچ رہے ہوتے تھے ڈاکٹر فاطمہ جناح وہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی تھی, اور وہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی وہ رائٹ ہینڈ تھی. قائد اعظم ان پر بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے. قائد اعظم کی ایون جو بھی آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتی تھیں, جب تک فاطمہ جناح صاحبہ اسے ویٹ نہیں کر لیتی تھی وہ اس کو پبلک نہیں کرتے تھے. تو فاطمہ جناح میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں جو کہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں فاطمہ جناح, کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور انہوں نے اپنی جو ذاتی لائف تھی, اپنی جو وہ چاہتی تو خوشیاں شادی کر لیتی اور اپنی لائف ہوتی ان کی, انہوں نے اپنی لائف کو ملک کے لیے قربان کر دیا. اپنے بھائی کی ایفرٹس میں وہ شانہ بشانہ کھڑی رہیں کہ انہیں ایک پاکستان بنانا ہے, اور تحریک پاکستان میں ان کا کردار جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ ویمن لیڈر کے طور پہ میں دیکھتی ہوں, اور انسپائر ہوتی ہوں میں ان سے کہ آپ جو ہیں آپ بہت, آپ کے پاس نالج تھا, کرنٹ نالج, آپ ڈسکشن کر لیتی تھیں کسی بھی لیول کی, اور آپ بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتی تھی اپنے بھائی کو, اور آپ تمام جب قائد اعظم اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو بہت سے لیڈرز ان سے گائیڈنس لے رہے ہوتے تھے کہ آپ نیکسٹ کیا کریں.
جی بالکل ایسا ہی ہے، ویژنری لیڈر تھیں بالکل، اور یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی، اور اس کے علاوہ سیاسی عمل میں خواتین کی شرکت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے کہ ہم اگر تحریک پاکستان اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد دیکھتے ہیں، خواتین نے ریلیف کیمپس میں جا کر کام کیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے افوا قائم کیا 1949 میں. اس کے علاوہ دفاعی حوالے سے ایک سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے خواتین کے لیے ویمن نیشنل گارڈ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1988 میں مسلم دنیا کی پہلی پاکستانی جو ہے وزیر اعظم کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں. آئین پاکستان میں خواتین کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا. پھر پارلیمنٹ میں خواتین کی نشستیں مقرر کی گئیں. ہاں، اسی طرح سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی ملک کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی بنی. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی سی ایم ہیں اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، جن کا ویژن ہی یہ ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، خواتین معاشی ترقی میں، سماج کی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے حوالے سے جو ان کے اقدامات ہیں وہ قابل ستائش ہیں. تو سیاسی عمل میں خواتین کی شرکت کو آپ کس قدر اہم جانتی ہیں؟ اگر ہم پاپولیشن وائز اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں اب ویمن پاپولیشن 51% ہے. جی، تو 51% پاپولیشن اگر آپ پالیٹکس سے ان کو باہر رکھیں گے تو ان کے رائٹس کے لیے کون بول رہا ہوگا؟ میں اپنے رائٹس کے لیے جتنا اچھا بول سکوں گی، میرا بھائی یا میرے ہسبینڈ اتنی آواز نہیں اٹھا پائیں گے. تو خواتین کو ہر فیلڈ میں آگے آنا ہے، چاہے وہ پالیٹکس ہی کیوں نہ ہو. وہ بھی ایک فیلڈ ہے، اور پالیٹکس میں خواتین کا کردار جو ہے ملکی اور بین الاقوامی لیول پر بہت ہی زیادہ اپریشیبل ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر سے بھی کہ پاکستان میں کتنا رائٹ مل رہا ہے خواتین کو، کہ ان کو ہر فورم پر آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہر فورم پر خواتین موجود ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان کا سافٹ امیج آتا ہے. ادروائز ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو مسلم ہیں وہ خواتین کو گھر میں بٹھا کر رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں ان ٹیبوز کو توڑنا ہے اور ہمیں اسلام کی ریئل پکچر دکھانی ہے. اور یہ پریکٹیکل جو ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں، ایگزامپلس جو آپ نے بتائیں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر جو ہماری پریزنٹ چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، تو یہ سب کی سب وہ ایگزامپلس ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ویمن کو ایکول رائٹس مل رہے ہیں. یہاں پر آپ کو ایکول اپرچونٹی مل رہی ہے ہر فیلڈ میں. اور ہماری پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، وہاں کی سی ایم جو ہے، چیف منسٹر جو ہے مریم صاحبہ ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ. اور ان کے آنے سے آپ آبویس ڈفرینس بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے سی ایم تھے، ہر ایک ظاہر جو بھی آتا ہے جو سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی ایفرٹ تو ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینس میک کر کے جائے. لیکن جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ تو اتنی ان کی ایفرٹس جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس کہ خواتین کے لیے کوئی 38 پروگرامز ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو اسکلفل بنانے کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے. جسٹ ون کلک اوے آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں، ایپس ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے آپ ڈائریکٹ سی ایم کو کانٹیکٹ کریں اور اس کو ریزالو کروائیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے ان فیو ایئرس ہوا ہے کہ انہوں نے ساری کی ساری اتنے پروگرامز لانچ کیے ہیں. اور اب بھی بلکہ وہ پنجاب کی آئی جی بھی ایک خاتون کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی، یہ بہت پازیٹیو. ایون کہ آپ گھر بیٹھے FIR بھی درج کرا سکتے ہیں، آپ کو تھانے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ممکن ہے. تو اتنا زیادہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ اب تو ہو گیا ہے کہ ہم بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہیں بھی جا رہے ہو کہ ہماری سی ایم جو ہے وہ فیمیل ہے اور وہ ہمیں اتنا پروٹیکٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں اس طرح بہت کانفیڈنس ہے. ہماری یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ فیوچر جو ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایکول 1:1 ہوگا. خواتین بالکل اوپن میرٹ پر آ کر وہ کمپٹیشن سے آپ سیٹس لے رہے ہیں. جی بالکل، انشاءاللہ. اور یقیناً ان کے لیے گئے اقدامات قابل ستائش ہیں اور خواتین کی زندگی میں بہتری لانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قومی تعمیر کے
جو مختلف شعبے ہیں اس میں بھی ہم خواتین کو پھلتا پھولتا آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور عائشہ فاروق ہوں یا جنرل نگار جوہر ہوں، ملالہ یوسفزئی ہوں، شرمین عبید چنائے ہوں یا حدیقہ کیانی ہوں، ثنا میر ہوں، یہ وہ ساری خواتین ہیں، عرفہ کریم جو کہ پاکستان کا فیس ہیں اور پاکستان کی شناخت بن رہی ہیں. تو مختلف شعبوں میں خواتین کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں، سیاست میں ہم دیکھتے ہیں، فلاحی کاموں میں، تو اور جو معیشت کے شعبے ہیں اس میں آپ ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے جب ایک ملک کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے، اس ایکو سسٹم میں بہت سے پارٹس ہوتے ہیں، بہت سے فیلڈز ہوتے ہیں. ہر فیلڈ میں ویمن ریپرزنٹیشن اگر ہوگی تو وہاں ہر چیز نارملائز ہو جائے گی. جی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہیلتھ ہے تو ہیلتھ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں دے آر سافٹ اینڈ کائنڈ ہارٹیڈ، دے آر گڈ سرجنس. جی اور اسی طرح اگر آپ ایرو اسپیس کو دیکھیں تو ویمن میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، دے کین بی ویری گڈ اسپیس سائنٹسٹ. جی اور ابھی میں ایک ایگزامپل دوں گی، آپ نے بہت اچھے اچھے سب کے نام لیے میڈیا میں ہر جگہ. میں آپ کو ایک نام لوں گی ڈاکٹر سارہ قریشی کا. ہی واز دا فرسٹ میکینیکل انجینئر جس نے جیٹ انجن بنایا پاکستان میں. ویری And گڈ، nowadays he is commercializing it not only in Pakistan but also in abroad. ویری گڈ. اور اسی طرح اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں جس میں خواتین جو ہے ہر شعبہ ہے زندگی میں بہت پرومیننٹ پلیس ہے. آپ آسما جہانگیر کا بھی جی ہو گیا بالکل، جی تذکرہ جی جو آپ نے بالکل. نہیں کیا، جی وہ ہیومن رائٹ اور ویمن رائٹس دونوں میں ان کا بہت زادہ وہ جی ایکٹیوسٹ بالکل رہی اور ان کا ایکٹیوسٹ رہی بہت ہیں. پازیٹیو رول تھا جی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ. تو میرے خیال میں ہر فیلڈ میں خواتین آہستہ آہستہ اب ان کی ریپرزنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے. ان کا اس طرح سے ہر فیلڈ میں آنا ہی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی طرف ایک پازیٹیو اسٹیپ دیکھ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی، اگر ہم تعلیم اور صحت کے شعبے کی بات کریں موجودہ پاکستان میں، تو ان دونوں شعبوں کی جو کہ کلیدی شعبے ہیں ان کی بڑھوتری میں بھی ہمیں خواتین کا بڑا اہم کردار نظر آتا ہے. اور جو ہمارا شعبہ تعلیم ہے، 88% خواتین جو ہماری اس وقت پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہی ہیں وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. اسی طرح سے 7% خواتین ہماری صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور اگر اس کو ہم بریک اپ میں دیکھیں تو تقریباً 57% ہماری خواتین پرائمری اسکولز میں بچوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں اور 72% مڈل اسکولز میں ایجوکیٹ کر رہی ہیں. تو جو ایجوکیشن سسٹم کی کلید ہے وہ ان خواتین پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار بڑا اہم ہے. اور اسی طرح سے 70% طالبات جو میڈیکل کالجز میں ہیں وہ طالبات ہیں، ان کا بھی جو ہے امیج، ان کا پرسنٹیج اس سے بھی بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو تعلیم یافتہ خواتین ہوں یا چاہے وہ ان کا تعلق صحت سے ہو، وہ بیسک ہیلتھ یونٹس میں کام کر رہی ہوں، وہ میڈیکل آفیسرز ہوں، وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن سماجی رکاوٹوں کی وجہ سے ابھی بھی بہت ساری ایسی خواتین، تربیت یافتہ تعلیم یافتہ خواتین اور بہت ساری ایسی ہماری ڈاکٹرز ہیں یا ہماری فرنٹ لائن ہیروز ہیں جو اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہی. تو ان کے کردار کو اگر ہم زیادہ مؤثر بنانا چاہتے ہیں، ان کا ہمیں اپنی معاشی ترقی میں ان کا بھی حصہ چاہتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ صرف امپلائڈ ہوں تو ان کا کردار ہوتا ہے؟ اگر وہ گھر میں موجود ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ان کا کردار ختم ہو جاتا ہے، وہ مدھم پڑ جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر ایک خاتون جو ہے جاب نہیں کر رہی لیکن وہ ایجوکیٹڈ ہے تو گھر میں اس کا جو رول ہے وہ ظاہر ایک نیشن بلڈ کر رہی ہے. جی اس کی بچوں کی تربیت یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ایک اس کی ڈیوٹی ہے جو کہ وہ گھر میں رہ کر سنبھال رہی ہے. تو اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسے موقع نہیں ملا جاب کرنے کا. اگر جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فوری طور پہ گھر اگر کمپرومائز ہو رہا ہے تو فوری طور پہ وہ جاب نہ کرے، کیونکہ فیملی کمز فرسٹ. پریورٹیز ہوتی ہیں نا لائف میں. جی آپ کی جو جنریشن ہے وہ خواتین سے آگے بڑھنی ہے، تو فوکس فیوچر پر اگر ہے تو فیوچر جنریشن پہ بھی ہونا چاہیے بالکل کہ ایگزیکٹلی. آپ گھر میں رہ کر پہلے آپ کا فرض ہے، پرائم ڈیوٹی ہے کہ آپ بچوں کی اچھی پرورش کریں. جب آپ بچے اس فیز سے گزر گئے، جو 5 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا وہ بہت کروشیل ہوتا ہے.
اس میں ساری کی ساری لرننگ ہوتی ہے. جو بھی پروسیسر ہے نا بچے کا مائنڈ وہ ایبزارب کر لیتا ہے ساری چیزیں 5 سال میں. اس کے بعد پھر اتنا زیادہ وہ نہیں فرق پڑتا اس کی پرسنالٹی میں. اگر ایک ماں شروع میں اپنے بچے کی اچھی پرورش کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, اس کی تعمیر و ترقی میں. تو اگر یہ اس طرح کا کنٹریبیوٹ کر کے پھر ظاہر اس کی اپنی بھی تو ہے نا نیچرل اس کے اندر ہے ایبیلٹیز ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, اس کے اپنے بھی شوق ہیں, تو ان کی آبیاری کے لیے پھر وہ وقت نکال سکتی ہے, باہر آ سکتی ہے, جاب بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے ابھی کچھ ہماری سوسائٹی میں کچھ ٹیبوز ہیں, کچھ ٹریڈیشن ایسے ہیں جہاں پر ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے, وہاں پر بار ہے, وہاں پر خواتین کو نہیں الاؤ کیا جاتا. تو یہ تو مسلسل ایک ایفرٹ ہے. ہمارا مذہب کی طرف سے کوئی اس پر بات نہیں ہے, اسلام نہیں کرتا, لیکن ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اوور کم کر جاتے ہیں ریلیجن پر. تو وہاں پر پھر کچھ پرابلمس ہوتے ہیں. تو ان ٹریڈیشنز کو بریک کرنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, کہ آپ ایجوکیٹ کریں سوسائٹی کو, مردوں کو ایجوکیٹ کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ان کا برابر چلنا اور تعمیر و ترقی میں ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے تحریک پاکستان میں ہم خواتین کو متحرک پاتے ہیں, تو آج کی نسل ان سے کیا سبق لیتی ہے؟ آج کی نسل کو بھی بالکل ان سے سبق لینا چاہیے. سب سے پہلا سبق لینا چاہیے کہ حق کی آواز بنے. اور اپنے پاکستان اور آزادی ہمارا حق تھا, تو آج کے دور میں بھی آپ جھوٹ کا ساتھ کبھی نہ دیں. دوسرا یہ کہ کریج ہونی چاہیے. اس وقت کی خواتین میں کریج تھی, انہوں نے کریج دکھائی اور وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی, اور اسی طرح انہوں نے سیکریفائز بھی کیا. تو ہمیں بھی, ہمارا بھی فرض ہے کہ جہاں ضرورت ہو ہم سیکریفائز کریں. سیکریفائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے زون آف کمفرٹ سے نکلیں, اور اس سے نکل کر ہمیں سیکریفائزز دکھانی ہے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں جو ہے مل جل کر کام کرنا ہے. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس میں یونٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں یونائٹڈ بھی رہنا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو ہمیں لڑوانا چاہیں گے تاکہ ہم ویک ہو جائیں. ہمیں اس دشمن کے اس پروپیگنڈا میں کو سمجھنا ہے, ان کی باتوں میں نہیں آنا, اور یونائٹڈ رہنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے, تو اس بڑھتے ہوئے پاکستان میں خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے ہم اب ڈیجیٹل ورلڈ ہے یا انٹرپرینیورشپ ہے, اس میں خواتین کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ میں اسے بہت پازیٹیو دیکھتی ہوں, اور اسپیشلی میں خواتین کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کو بھی جب مینیج کر رہی ہوتی ہیں اور آؤٹر ورلڈ میں بھی اپنا سکہ منوا رہی ہوتی ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دی آل آر سپر ویمن. کہ وہ ڈوئل رول پلے کر رہے ہیں, گھر میں بھی اور باہر بھی. اور اسپیشلی اب ڈیجیٹل اکانومی اور انٹرپرینورشپ اور ساری کی ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں, تو ایسے میں خواتین جو ہیں کم وقت میں بہت سے کام گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں. ناٹ نیسیسرلی کہ جاب کے لیے وہ باہر آئیں, اور بہت سے ایسے کام وہ گھر پہ کمپیوٹر پر یا ایون اسمارٹ فون پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں, اور ملک کی اکانومی میں اور بچوں کی گھر کو سپورٹ کرنے میں وہ بہت اچھا رول گھر پر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. آپ یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی کی طرح بہت سارے ایسے ادارے ہیں, درسگاہیں ہیں جو خواتین میں قیادت اور خود مختاری کے جذبے کو ابھارنے میں کردار ادا کر رہی ہیں, اس حوالے سے آپ بتائیے. میں گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی کی المنائے ہوں, اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں جب میں اسٹوڈنٹس سے ملتی ہوں, اور میں اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں بھی انسپریشن دیکھتی ہوں جو میری طرف دیکھتے ہیں. کہ نا اس یونیورسٹی کی المنائے اب ایک وائس چانسلر ہیں, تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ اور ایک امید جاگتی ہے کہ دے کین آلسو میک ڈفرینس. تو ہم ان کے خواب جو ہیں
ان کی تعبیر ان کو لیتے ہیں, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ واٹ آر دا رائٹ وے, کس ڈائریکشن میں جائیں. ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ کا ڈائریکٹریٹ ہے جی جو کہ اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی 7th اور 8th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو کاؤنسل کرتا ہے کہ کیا کیا کیریئر پاتھ ویز ہیں. پھر ہم ان کو لنک بھی کرتے ہیں انڈسٹری سے. اسی طرح میرے آنے کے بعد ہم نے اپنا آفس آف ریسرچ انڈسٹریلائزیشن اینڈ انوویشن جو تھا اس کو ہم نے رجسٹر کروایا ہے, اورک آفس کو, اور یہ آفس بھی بزنس اورینٹیشن دے رہا ہے اسٹوڈنٹس میں. اس کے علاوہ بزنس انکیوبیٹر سینٹرز ہم نے بنائے ہیں, اور ہم جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس بزنس کے, ان کو پچ کرواتے ہیں, رجسٹر کرواتے ہیں, پھر ان کو انکیوبیٹ کرواتے ہیں, اور ان کی کمپنیز رجسٹر کر رہے ہیں. تو اس طرح گھر بیٹھے وہ لوگ بزنس کر سکتے ہیں. ویری امپریسو, ویری اور امپریسو. بلکہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو بحیثیت استاد, محقق, منتظم, تعمیر وطن کی راہ پر آپ کا اپنا تجربہ کیسا رہا؟ میرا اپنا تجربہ یقیناً بہت اچھا تھا. میں بچپن سے مجھے تھا کہ میں ایک سائنٹسٹ بنوں گی. جی تو ریسرچ میں نے کی نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری میں, اور ابھی میں وائس چانسلر بھی ہوں, ایڈمنسٹریٹو رول بھی ہے. اور نیشنل پروڈکٹ کیمسٹری میں نے موسٹ ریسنٹلی کچھ اس طرح کی پروٹینس پلانٹس سے آئسولیٹ کیے ہیں. ویسے تو پروٹینس کے بہت سے سورس ہیں لیکن پلانٹس میں بہت کم پائی جاتی ہیں. میں نے کچھ پلانٹ پروٹینس آئسولیٹ کیے ہیں جو کہ انسولین کو بھی ریپلیس کر دیں ویری اور نائس. ان سے بیٹر ہوں گی. اس پر میں کام کر رہی ہوں. ویری تو ایز آئی مین جو میرا خواب تھا کہ میں سائنٹسٹ بنوں اور کچھ میں کنٹریبیوٹ کروں ہیومینٹی کے لیے, تو وہ میں اس کی طرف جا رہی ہوں. ماشاء اللہ, اور کنگریچولیشنز. جی ریسرچ آن ہے اور کبھی نیور اینڈنگ پروسیس ہے. جی بالکل, اور واقعی آپ نے درست فرمایا کہ یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں, تو وہ یقیناً اس پر کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کی جو پروٹین ہے وہ ہمیں مارکیٹ میں بھی نظر آئے. پاکستانی خواتین کے مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور اس مستقبل کو مزید محفوظ یا مؤثر بنانے میں کن اقدامات کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ جو ایرا ہے اب اس قدر تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جی اس بات کرنے سے بھی زیادہ فاسٹر پیس پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے. اس فاسٹر موونگ جو چینج ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح معنوں میں فہم دینا ہوگا, علم دینا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہوگی کہ وہ ایکسپلائٹ نہ ہو کسی بھی لیول پر. ان کو کانفیڈینس بھی دینا ہے ہم نے آگے بڑھنے کے لیے. تو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ڈیجیٹل اکانومی ہے, اس کی طرف اور بزنس انوویشنز کے جو ڈفرینٹ میتھڈس ہیں اس کی طرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے. جی اور اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی آئی ٹی اور ڈیجیٹلائزیشن پہ ان کا بھی بہت فوکس ہے. جی بالکل. اور کیونکہ اب فیوچر ہے ہی اسی میں, تو ہم بھی اپنی یونیورسٹی میں جو ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پروگرام ہے اور سی ایس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہم زیادہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے بیسک سائنسز کا سبجیکٹس ہیں ان کو بھی ہم اے آئی سے لنک کر رہے ہیں, کیونکہ نیکسٹ ایرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. تو آپ کو اویئرنیس آپ جس بھی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہو, آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے رول کا بھی پتہ ہو کہ وہ کیا ہے. جی آئی مین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایکول ہو گیا ہے, لیکن آپ اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ انیشلی ہم لوگ مینولی کیلکولیشنس کیا کرتے تھے, پھر جب کیلکولیٹرز آئے تو ود ان سیکنڈس آپ وہ کیلکولیشنس کر سکتے تھے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو کوئک سلوشن دیتی ہے. اب یہ آپ کی انٹیلیجنس ہے کہ آپ اس کا آرٹیفیشیل پورشن مائنس کریں اور اس کو انٹیلیجنس کی طرف لے کریں. جی ویری رائٹ, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. جی خواتین حضرات, آج کی اس گفتگو نے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی ہے کہ پاکستان صرف ایک جغرافیائی خطے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ
अनगिनत ख्वाबों, दुआओं और कुर्बानियों की ताबीर है, जिनकी बुनियाद में इस मुल्क की बेटियों का लहू और मेहनत शामिल रही है। अगर तहरीक पाकिस्तान की ख़वातीन ने अपने जज्बों से वतन की बुनियाद रखी तो आज की ख़वातीन डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहिबा जैसी बाहिम्मत रहनुमाओं की सूरत में इल्म, फ़िक्र और तरबियत के चिराग जलाकर तामीर पाकिस्तान का शानदार महल तामीर कर रही हैं। तारीख़ गवाह है कि जो कौमें अपनी ख़वातीन की सलाहियतों को तस्लीम करते हुए तरक्की के सफ़र में शाना बशाना लेकर चलती हैं, उनका परचम हमेशा सरबलंद रहता है। आज़ादी का ये जश्न हमें याद दिलाता है कि इस वतन की हिफाजत, इसकी खुशहाली और इसकी सरबलंदी हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हम प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहिबा के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आइए इस जश्न आज़ादी पर ये अहद करें कि हम तहरीक पाकिस्तान की ख़वातीन की क़ुरबानियों को मशअल राह बनाते हुए तामीर पाकिस्तान के सफ़र में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जश्न आज़ादी के कौमी नशरियाती राबते की ख़ुसूसी पॉडकास्ट सीरीज़ पयाम पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो से ख़ुसूसी पॉडकास्ट आपने सुना, ख़वातीन तहरीक पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक। इसके मुआविन प्रोड्यूसर हैं फैज़ रसूल हाशमी और शबाना अली, प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद आशिक अब्बासी, निगरान आला हैं सज्जाद अहमद बरी। और अब डॉक्टर उम्मे सलमा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।